الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه الصلاة والسلام لأخيه محمد بن الحنفية يا أخي إني لم أخرج شرا ولا قدرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وبسيرة أبي علي بن أبي طالب عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا وصیت نامہ اور اس کے یہ وابستہ جملے کہ اس میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے احتساب اور کربلا کے مقام کو بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل پڑا ہوا ہوں. اب اصلاح کسے کہتے ہیں تو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ لفظ اتنا عام ہے لفظ اصلاح کہ یہ ہر چیز کے لیے جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں یہ لفظ ان سبھی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک بات سمجھ کے سوال اگر ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنا ہے تو یہاں کہا جائے گا اصلاح نفس. اگر ہمیں اپنے محلے، اپنے مجتمع، اپنی سوسائٹی کی اصلاح کرنا ہے تو اصلاح معاشرہ کہلاتا ہے. اگر ہمیں جو ہے وہ دوسری باقی جو امور ہیں ان کی اصلاح کرنا ہے تو یہ لفظ ہر جگہ استعمال اصلاح کے ساتھ ہو جائے گا. اور اصلاح کہتے ہیں کہ کسی کمزوری کو، جو کمزوری واقع ہو چکی ہو، جو کمزوری آ چکی ہو، جو نفس پیدا ہو چکا ہو، اس نفس کو دور کرنے کا نام اصلاح ہے. صلاۃ محمد علیہ. لہٰذا ہر طرح کی کمزوری اور ہر طرح کی گمراہی کو دور کرنے اور انسان کو صحیح راستے پر لانے کا نام اصلاح ہے. اب یہ اصلاح کا کارنامہ امام حسین علیہ السلام نے جس زمانے میں شروع کیا، جس وقت شروع کیا، اس وقت یقین جانیے کہ امت کی حالت یہ تھی کہ امت ایک طور سے اجتماعی طور پہ غشی کے عالم میں جا چکی تھی. وہاں کوئی دین کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. روز اپنی آنکھوں کے سامنے دین کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، لیکن دین کے بقا کے لیے اور شریعت کی بقا کے لیے کسی طرح کا کوئی عملی اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. حتیٰ کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو آپ ذرا غور کیجیے گا، ایسا نہیں ہے کہ مدینے والوں کو علم نہیں ہو سکا. اکیلے نہیں گئے امام اپنے پورے خاندان کے افراد کو، ایک گھر کے لوگ، ان سبھی کو لے کر کے جا رہے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مدینے والے کو کوئی خبر، مدینے والوں کو کوئی خبر نہ ہوئی ہو. بھائی جہاں پورا محلہ بنی ہاشم میں ایک تہلکہ ہو، ہر بیوی اور ہر نوجوان اور ہر بچہ اور ہر بزرگ نکلنے کے لیے تیار ہو رہا ہو، تو کیا مدینے والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں اور اکیلے نہیں نکل رہے بلکہ اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کے ساتھ نکل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود کوئی روایت نہیں بتاتی کہ اہل مدینہ میں سے کسی نے آ کر کے امام حسین علیہ السلام کو روکا ہو یا یہ کہا ہو کہ فرزند رسول آپ مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں. اگر کوئی آتا اور سوال کرتا کہ فرزند رسول مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں تو امام کا جواب تو ایک ہی تھا
मुस्तरद कर दिया जाऊंगा। अगर मैं मदीने में रहूँगा तो मुझे जो है यहाँ पर अदियत दी जाएगी, लिहाजा मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। तो फर्जंद रसूल मदीना छोड़ रहे हैं और अहले मदीना हैं कि बिल्कुल पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि ये आले रसूल हैं, ये सैयदा शबाब अहले जन्ना हैं, ये हजरत अली के बेटे हैं, ये खातून जन्नत जनाब फातिमा ज़हरा के बेटे हैं, ये वो हैं कि जो हमारी हिदायत का जरिया हैं, ये वो हैं कि जिनको खुदावंद आलम ने हमारे ऊपर इमाम और साथी और रहमत करार दिया। यानी कोई फिक्र नहीं, किसी तरह की कोई फिक्र महानजर नहीं आती, कोई हलचल नजर नहीं आती जी। अच्छा, अगर कोई आता भी तो सवाल यही था कि क्यों जा रहे हैं, तो वो चीजें हमें मक्के में नजर आती हैं, मक्के में नजर आती हैं, क्योंकि मक्के में यहाँ पे एक रात रहे, मदीने में तो ईमान फिर एक रात रहे ना मदीने के अंदर बैत के मुतालबे के बाद जी, एक रात रहे। लेकिन मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद तकरीबन 4 महीने 2 दिन या 10 दिन की रिवायतें हैं, 4 महीने 10 दिन खाना काबा के जवाब में रहे और वहां मुख्तलिफ कुफूर जो उम्रा करने आ रहे थे मुसलमान, जो इबादतें कर रहे थे, वो मुसलमान वहां मौजूद थे। तो क्या वहां ये सवाल पैदा नहीं हुआ होगा कि फजल से रसूल ने अपने अहलो अयाल के साथ मदीना क्यों छोड़ दिया? जी, हर एक ने सवाल किया होगा ना जी, हर एक पूछ रहा होगा ना कि आपने मदीना क्यों छोड़ दिया। अगर जब मक्का मुकर्रमा से निकलने लगे तो वो दिन कौन सा दिन था? बस मैं अपने नौजवानों को, बच्चों को जरा इस तरफ मुतवज्जह करना चाहता हूँ कि वो दिन कौन सा दिन था जिस रोज हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा छोड़ा। वो 8 ज़िलहिज्जा का दिन था, 8 ज़िलहिज्जा। ये 8 ज़िलहिज्जा क्या है? जिस दिन जितने भी हज करने के लिए पूरे आलम इस्लाम से लोग मक्का मुकर्रमा आते हैं, वो सब के सब 8 ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पे जमा हो जाते हैं, 8 ज़िलहिज्जा तक सब पहुंच जाते हैं। क्यों? 9 से जो है वो हज के आमद शुरू हो जाएंगे, और जिसको अरफात में कयाम नहीं मिलेगा उसका हज सही नहीं है। तो अरफात किस दिन है? 9 तारीख को, 9 ज़िलहिज्जा को। तो 9 ज़िलहिज्जा की दोपहर सवाल से पहले पहले हर हाजी को, हर इस अजीम इबादत अंजाम देने वाले को कहाँ पहुंचना है? अरफात के मैदान में। तो इसका मतलब ये है कि पूरे आलम इस्लाम से सिमट करके हज जैसी अजीम इबादत को अंजाम देने वाले मुसलमान मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर जमा हो चुके हैं जी। सबके सब मक्का मुकर्रमा में जमा है, और अब इनके दरमियान से फर्जंद रसूल मक्के को छोड़ रहे हैं, हज को उम्रे में तब्दील कर रहे हैं, और अब इन्हीं के दरमियान से निकल रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जो सवालात पैदा हुए मक्के के अंदर कि फर्जंद रसूल आप क्यों जा रहे हैं हज में? 2 दिन बाकी, बल्कि 1 दिन बाकी है, आप हज छोड़ के क्यों जा रहे हैं? और ये हज तर्क कौन कर रहा है? जरा गौर से सुनिएगा, हज तर्क कौन कर रहा है? कौन हज को उम्रे में बदल रहा? सिर्फ 1 रात बाकी, कल मैदान अरफात में जाना है, हज के एक अहम अमल को अंजाम देना है, और मासूम उस हज को छोड़ करके मक्का मुकर्रमा को छोड़ करके जा रहे हैं, अलविदा कह करके जा रहे हैं। क्यों? इमाम ने एक पैगाम दिया उम्मत मुस्लिमा को कि इबादतें अपनी जगह बहुत अहम हैं, लेकिन अगर इन्हीं इबादतों को मिटाने की कोशिशें की जा रही हों और इन इबादतों पे खतरा लाहक हो जाए, तो जरूरी नहीं कि इंसान इबादत में लगा रहे, बल्कि इबादत छोड़ के उस इबादत को हमेशा के लिए बचाना बहुत ज्यादा अहम है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं यहाँ एक मिसाल दे दूं, जबकि मुझे वो अल्फाज नहीं दोहराना और उस बहस में जाना। खुदा का लाख लाख शुक्र है, मौला का करम है कि आज हमारे मिंबरों पर जो है वो इस्लाही गुफ्तगू है, आज हमारे मिंबरों पर मुआशरे की गुफ्तगू है, समाज की गुफ्तगू है, हिदायत की गुफ्तगू है। वरना आपसे 30-20 साल पहले चले जाओ तो ज्यादातर गुफ्तगू सिर्फ और सिर्फ फज़ाइल और कमा, यानी उस तरफ तबर्रे की तरफ थी, ठीक है ना। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और
عدالتوں کے جو ہے درمیان تبادل ہونے لگا. ایسا نہیں ہوا. صحیح ہے, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج زمانہ بالکل مختلف ہے. لیکن پھر بھی کہیں کہیں کوئی آواز اٹھ جاتی ہے, اور وہ آواز یہ ہوتی ہے کہ جی نماز بہتر ہے یا عزاداری, جبکہ یہ آوازیں اٹھنی نہیں چاہیے نا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز بھی ایک فریضہ ہے جو خداوند عالم نے ہمارے ذمے ہم پر واجب کیا ہے, اور عبادت اور عزاداری بھی ایک فریضہ ہے. بس جس کا وقت جہاں ہو اسے اس کے وقت پہ انجام دیا جائے, یہی ہے. بھائی دونوں کرنا تو ہمیں ہی ہے. نماز بھی ہمارے لیے ہے اور عزاداری امام حسین بھی ہمارے لیے. اگر دونوں میں کوئی ٹکراؤ تھوڑی ہے کہ آپ یہ گفتگو کرنے لگیے, نہیں ٹکراؤ تو ہے ہی نہیں. اچھا اب کبھی کبھی خطیب اور ذاکر جو ہے وہ جوش میں آ کر کے ذرا سی ایسی گفتگو کر دیتا, کبھی کبھی ہم سے بھی ہو جاتی غلطیاں, لیکن خداوند عالم جو ہے ہم سب خطاوار ہیں, خدا معاف کرے. لیکن جان بوجھ کے نہیں کرنی چاہیے, ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے. صلاۃ علی محمد والے محمد. اور وہ ایک تصور بھی ذہن میں نوجوانوں کے بیٹھا دیا گیا کہ جی عزاداری کی قضا نہیں ہے, نماز کی قضا. جی ایسے ہی ہے نا, یعنی کیا مطلب نماز کی قضا ہے؟ مطلب کیا اس بات کا کہ نماز کی قضا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ نماز کو چھوڑ دو, بعد میں پڑھ لینا. تو آپ کون ہوتے ہیں کسی مومن کو یہ تشویق دلانے والے کہ ادا کے بجائے قضا ادا کر لینا ہے؟ صلاۃ علی محمد والے محمد. بھائی جب نماز کی قضا ضرور ہے, لیکن نماز کو اسلام کا ستون قرار دیا گیا. یا اسلام کو ستون یا نہیں؟ الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے. تو بھائی جب ستون ہی نہیں ہوگا تو دین کی عمارت کس پہ کھڑی کیجیے گا؟ جب ستون ہی نہیں ہے تو دین کی عمارت کس پہ کھڑی کیجیے گا؟ کہاں رکے گی دین کی عمارت؟ صلاۃ علی محمد والے محمد. اور یاد رکھیے, بہت جلدی سے ایک بات عرض کر دوں اس حوالے سے اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے. یاد رکھیے کہ جس حکم کی وجہ آوری کا ٹائم اسلام نے وقت معین نہیں کیا, جس واجب کا یا جس حکم کا وقت معین جس عبادت کا نہیں کیا, اس کی قضا نہیں ہے. اس کی قضا کیوں؟ وقت معین نہیں ہے, تو اس کی قضا بھی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, اگر کسی فرض کیجئے کہ صبح کی 2 رکعت نافلہ نماز پڑھنی ہوئی, ایک تو سنت میں وقت معین نہیں ہے, اور کیجیے اور وہاں قضا نہیں ہے, تو کیا 2 رکعت کی نافلہ کی قضا پڑھ لوں؟ نہیں ہے نا. تو جس عبادت کا وقت معین نہیں اس کی قضا اسلام نے واجب نہیں قرار دی, اس کی قضا نہیں قرار دی. اگر جس کا وقت معین کر دیا اور وہ واجب ہے, اس کی قضا رکھی ہے. اس کی قضا ہے. روزہ چھوٹ گیا, وقت معین تھا, ماہ مبارک رمضان معین ہے یعنی کہ وہ روزہ رکھنا, ایک دن چھوٹ گیا تو اس کی قضا ہے یا نہیں ہے؟ نماز چھوٹ گئی ظہر کی, یہ ترک کر دی تو قضا ہے یا نہیں ہے؟ تو جس کا وقت معین ہے, جس واجب کا, اس کی قضا ہے. جس کا وقت نہیں ہے اس کی قضا نہیں ہے. تو عزاداری کا کوئی وقت معین کیا ہے کیا اسلام نے؟ عزاداری کا کوئی وقت معین کیا اسلام نے کہ مجلس کس وقت ہوگی؟ شریعت میں تو حکم ہے نہیں بھائی کہ اس وقت سے اس وقت ہوگی. کیوں نہیں ہے حکم؟ کہ اگر عزاداری کو کا وقت معین کر دیا جاتا تو ذکر محمد و آل محمد اس وقت معین ہی میں ہوتا. صلاۃ علی محمد و آل محمد. تو ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, اہل بیت کی سیرتوں کا بیان اس معین وقت ہی میں ہوتا.
اس کے باہر نہیں ہوتا. لیکن اسلام نے یہ کہا کہ دیکھو یہ جتنے واجبات ہیں یہ واجبات جب ہی باقی رہیں گے جب یہ اہل بیت کی سیرتیں باقی رہیں گی. لہذا اس کا وقت معین نہیں کیا جی. تو اب جب عزاداری کا وقت ہی معین نہیں ہے تو پھر قضا کی ضرورت نہیں ہے. اچھا کبھی کسی نے یہ کہا آپ سے کہ آپ فلاں مجلس میں شریک نہیں ہوئے, آپ کے محلے میں ہوئی تھی. ایک مرد مومن جنہیں کتنے لوگ ہوں گے جو پڑوس میں رہ کر کے نہیں آ رہے ہوں, نہیں آ رہے. کوئی آفس سے لیٹ آ رہا ہے, کوئی اپنے کام کی وجہ سے, کوئی اور کسی وجہ سے, نا بہت سی اسباب ہو سکتی ہیں کہ مجلس میں نہیں آ پا رہے. تو اگر مجلس میں نہیں آ رہا تو کیا کل وہ قضا کرے؟ تو اس کا مطلب جس چیز جس عبادت کا وقت معین نہیں ہے اسے معین وقت کی عبادت سے ٹکرانے کی ضرورت. نماز کا اسلام نے وقت معین کیا یا نہیں کیا؟ تو نماز کو نماز کے وقت پہ پڑھ لو, اور جب نماز پڑھ لو تو مجلس شروع کر لو. اچھا شہادت نماز سے پہلے کربلا میں یا نماز کے بعد؟ یوم عاشورہ جو شروع ہوتا, شہادتیں جب شروع ہو رہی تو کہاں سے ہو رہی؟ صبح کی نماز کے بعد. نماز سے پہلے کوئی شہادت نہیں جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا بتا رہی ہے کہ جن عبادتوں کا وقت اسلام نے معین کر دیا ہے ہم نے شہادتیں بھی اس معین وقت کے بعد ہی پیش کی ہیں. محمد والے محمد. اچھا صبح عاشور کی نماز کربلا میں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. اچھا وضو تھا, پیاسے بھی تھے, بھوکے بھی تھے, چاروں طرف سے گھرے ہوئے بھی تھے, کتنے اسباب موجود تھے یہ کہنے کے لیے کہ کیسے نماز ادا ہو. اتنے اسباب موجود تھے. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ صبح عاشور ایک اور اس دن کو ایک اور فضیلت سے نوازا میرے مولا. پتہ نہیں یہ بات میرے نوجوان جانتے یا نہیں جانتے, کیونکہ تاریخ کا مطالعہ اس وقت کوئی کرتا نہیں ہے, صرف ممبروں سے جو پیغام مل رہا, جو باتیں مل رہی وہی سمجھ رہے. آپ تاریخ پڑھیے کربلا کی. جب سے قافلہ مدینے سے نکلا تو راستے میں جتنے بھی نمازیں ادا ہوئی, جتنی اذانیں ہوئی, ذرا غور سے سنیے گا. ہر نماز کی اذان امام حسین کے ایک صحابی نے دی. اس صحابی کا نام شاید نہ جانتے ہوں آپ حضرات. ایک ہی صحابی نے دی مدینے سے لے کے کربلا. یعنی مؤذن کی ذمہ داری امام حسین نے مدینے سے ان کے سپرد کر دی. ان کا نام ہے حجاج ابن مسعود. نام یاد رکھیے. جیسے نبی کریم کے زمانے میں مؤذن ہیں بلال, ویسے حسین کے سفر میں مؤذن ہیں حجاج ابن مسعود. ہر نماز حجاج ابن مسعود کی آذان کے بعد ہوئی. لیکن جب کربلا میں بھی 8 دن آذان حجاج ابن مسعود نے دی, 9 تاریخ کی مغربین کی نماز ہوئی, اس کی آذان بھی حجاج نے دی. اور لیکن جیسے ہی صبح نمودار ہوئی تو اس صبح عاشور کو, عاشور کے دن ایک اور فضیلت میرے مولا نے اس دن کو عطا کر دی. مؤذن بدل دیا, اور کی جگہ مؤذن بدل دیا. اب حجاج کو آذان دینے کا حکم نہیں دیا, ہم شبیہ رسول کو آذان دینے کا حکم دیا. ہم شبیہ رسول حضرت علی اکبر. میں کہوں گا مولا آج تک آپ نے کوئی آذان علی اکبر سے نہیں دلائی, آج ایسا کیا ہو گیا کہ اکبر سے آذان دلائی جا رہی؟ نادان سفر کے واقعات چاہے تاریخ کا جز بنے یا نہ بنے, لیکن یوم عاشورہ تاریخ کا جز بن جائے گی. یوم عاشورہ تاریخ کا ایک اہم جز بنے گا. لہذا آج میں نے مؤذن بدل دیا, اپنے بیٹے ہم شبیہ رسول جناب علی اکبر سے کہا کہ تم آذان دو. کیوں کہ قیامت تک کے لیے جب صبح کی آذان ہو تو صبح کی نماز مومنین کو بڑی زحمت بھری معلوم ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا, صبح کی نماز بہت زحمت
کھڑی ہے. تو لہذا جب آذان صبح ہو تو شاید کسی چاہنے والے کا ذہن اس بات کی طرف پہنچ جائے کہ میرا شہزادہ علی اکبر آزاد دے گا. صلاۃ علی محمد والے محمد. تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے آزان کہی، صبح کی آزان. تو عزیزان گرامی، اس چیز کا وقت معین نہیں ہے اور جس کا وقت معین ہے اسے آپس میں کوئی ٹکرانے کی ضرورت نہیں. جو کچھ کربلا میں ہوا وہ نماز کے بعد ہوا، جو کچھ ہوا نماز کے بعد. اور اگر ہم بھی اپنی زندگی میں شعار بنا لیں کہ نماز کے وقت میں باجماعت نماز ادا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ مجلس کریں تو کوئی پریشانی. خطیب کو آذان کے وقت پہ رکنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن ہم نے چہلموں میں اور زوموں میں کچھ ایسا کر لیا کہ جی مجلس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی محفل بھی ہوئی، جشن بھی ہوگا. پتا چلا 5 پیش خان موجود ہیں، ایسے ہی ہے نا، 5 6 پیش خانی کرنے والے. پتا چلا 1.5 گھنٹے کی محفل ہوئی، اس کے بعد مجلس ہونے لگی تو آسان ہو گئی. ایسے ہی ہے نا. خدا کرے یہاں نہ ہو، میں تو جہاں جا رہا ہوں وہیں دیکھ. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. جی آذان سے پہلے تک محفل ہوتی رہی. اب جب آذان کا وقت آیا تو خطیب کو بیٹھا دیا. ہونا کیا چاہیے تھا کہ آذان کے وقت تک یہ پورا پروگرام ختم ہو جاتا، ہو سکتا ہے نہیں. اور جب آذان کے وقت یہ پورا پروگرام ختم ہو جاتا تو اس سے رضائے امام حسین بھی حاصل ہوتی اور دشمنوں کے منہ پہ تماچا بھی لگتا جو یہ کہتے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے. انہیں پتا چلتا کہ اگر یہ نماز نہ پڑھ رہے ہوتے تو نماز سے پہلے اپنے پروگرام کو ختم بھی کرتے. صلاۃ علی محمد والے محمد. اگر نماز ادا ہی نہ کر رہے ہوتے، اچھا وہ پیغام جا رہا ہے یا نہیں جا رہا کہ بھی آذان ہو گئی، ادھر آذان ہو رہی، ادھر خطیب ابھی مجلس پڑھ رہا. پیغام جا رہا دوسرے قوموں پہ نہیں جا رہا کہ ان کے یہاں نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، کچھ جوابات علمی ہوتے ہیں، کچھ جوابات اخلاق اور کردار اور عمل کے ذریعے دیے جاتے ہیں. جو علمی جوابات تھے اس میں علماء نے کوئی کوتاہی نہیں کی. اگر کبھی کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضرت علی علیہ السلام پہلے خلیفہ نہیں تھے تو ہم نے پوری کوششیں کی. ہمارے بزرگ علماء نے، خدا انہیں طریقے رحمت کرے، انہوں نے ضخیم کتابیں لکھ ڈالی، سینکڑوں ہزاروں دلیلیں جمع کر دی. ایسے ہی ہے نا. اور ایسے دندان شکن جواب دیے مخالفین کو کہ ان کی سمجھ سے باہر ہو گیا کہ بھیا یہ تو کہہ کے ہی پھنس گئے. ہم ایسی ہوا نا کہ یہ بات ہم کہہ کر کے لکھ کر کے پھنس گئے. تو عزیزان گرامی یہ سب کچھ کیا علماء نے. تو علمی جوابات کی ذمہ داری تو علماء کی ہے کہ علماء علمی جوابات دے سکتے ہیں، علمی طور پہ جو ہے وہ مذہب تشیع کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن جو ذمہ داری عملی ہے وہ علماء کی نہیں. عمل کے اعتبار سے علماء کی ذمہ داری نہیں. کیوں؟ اگر کوئی مسجد میں آ کر کے یہ دیکھنا چاہے کہ شیعہ نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے، اب اس میں عالم کوئی دلیل نہیں دے سکتا. اب آپ کو اپنے عمل سے دلیل دینی ہوگی کہ ہاں ہم اس عمل کو کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو عزیزان گرامی کچھ آپ کی ذمہ داریاں، کچھ ہماری ذمہ داریاں، دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا. تب جو ہے وہ تشیع کے اوپر سے الزامات دور ہوں گے. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. تو امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے 4 مہینے کچھ ٹائم، اور اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا. جب حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا تو یہاں ذرا سوچیے گا کہ معصوم کی فراست کیا ہے. امام تو چاہتے تھے کہ مدینے ہی میں تمام امت کے سامنے بیعت یزید سے انکار کریں، تمام مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے انکار کریں اور بتائیں کہ میں کون ہوں اور یزید کون ہے اور میں کیوں بیعت نہیں کر رہا ہوں. لیکن مجبوری آ گئی امام کے ساتھ کہ جس وقت ولید ابن عتبہ نے نماز مغربین کے وقت جو خط آیا تھا یزید کا، اس خط کو پڑھنے کے بعد امام کو طلب کیا دربار نے. تو جب امام دربار میں پہنچے تو وہاں ولید ابن عتبہ کے
مروان ابن حکم. مروان کون ہے اس کے بارے میں میرے نوجوان میرے بچے یاد رکھیں کہ مروان اور اس کے باپ حکم پر کم سے کم 7 مرتبہ علماء اہل سنت کے مطابق 7 مرتبہ نبی کریم نے اپنی زبان مبارک سے لعنت فرمائی. 7 مرتبہ لعنت فرمائی تاریخ میں 7 مرتبہ کس کے اوپر؟ مروان اور اس کے باپ کے اوپر حکم کے اوپر. اور یہ دونوں جو ہے وہ اسلام یعنی مسلمان ہونے کے بعد مسخرہ کرتے تھے نبی کا, شریعت کا مذاق اڑاتے تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد اور سنیے گا نبی کریم نے ان کو مدینے سے نکلوا دیا تھا کہ مدینہ چھوڑو, مدینے کے باہر جاؤ کہیں رہو. مردود مدینہ تھے یہ, غور کیجیے گا مردود مدینہ تھے یہ. لیکن جب خلیفہ سوکم کی حکومت آئی تو رشتے داری کی بنیاد پہ نبی کی سنت کو پامال کرتے ہوئے اس نے جو ہے ان کو واپس بلا لیا. اس پہ کافی احتجاج بھی ہوا مدینے کے اندر مسلمانوں کے درمیان کہ جسے نبی نے نکال دیا مدینے سے اس کو آپ نے کیوں مدینے سے نکال دیا. لیکن وہ رشتے داریوں کو بتائی تھے. صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد پر. رشتے داریوں کے خاندان امیہ سے تھے دونوں باپ بیٹے, تو لہذا خلیفہ سوکم نے واپس بلا لیا مدینے. تو جس پہ نبی کریم نے 7 مرتبہ لعنت کی ہو, ایک تو بغض علی ہے نا, ایک تو بغض علی, وہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ سلسلہ نسب کیسا وہ بھی کافی ہے. اور عبداللہ ابن عباس یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دور رسول میں نبی کے زمانے میں اگر یہ پہچاننا چاہتے تھے, یہ اہل سنت کی نقل کرتا روایت ہے, اگر ہم یہ پہچاننا چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان مومن کون ہے اور منافق کون ہے. کون کہہ رہا ہے جناب عبداللہ ابن عباس نبی کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن ابن الامہ, وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں جب ہم پہچاننا چاہتے ہیں کہ ہماری اس مجلس میں کوئی منافق تو نہیں ہے تو ہم حضرت علی کا ذکر کر دیا کرتے ہیں. ہم حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کر کے پہچان لیتے تھے. جس چہرے پہ بشاشت آ جاتی تھی سمجھ لو وہ مومن, اور جو چہرہ اترنے لگتا سمجھ لو وہ منافق. صلاۃ پڑھیں محمد وعلی محمد پر. تو شاید یہ بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سنت جناب عباس عبداللہ ابن عباس اور سنت حضور پاک ہی پہ ہو رہی ہے مجلس سے. یہاں ذکر مولا کائنات ہوتا ہی اس لیے ہے کہ یہ آواز جہاں جہاں تک جائے پتہ تو چلے کہ کون اس کے خلاف آتا ہے اور کون سننے کے لیے آتا ہے. تو اس کے خلاف آ جائے FIR کرانے لگے سمجھ لو منافق ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے ایک نسخہ دیا نا کہ جب مسلمانوں کے درمیان پہچان نہ ہو کہ منافقین ہیں یا نہیں تو علی کا ذکر کرو, جو ہے اسے روکنے کی کوشش کرے سمجھ لو منافقین میں ہے. صلاۃ علی محمد وعلی محمد. تو عزیزان گرامی حضرت امام حسین علیہ السلام نکلے. ولید ابن عتبہ نے جب بلایا تو ولید ابن عتبہ جب گیا ہے پیغامبر اس کا گیا ہے نوجوان کو بھیجا تو آپ مسجد نبوی میں تھے, عبداللہ ابن زبیر اور آپ نماز پڑھا کر رہے. اس نے جا کر کے آپ کو پیغام دیا کہ ولید ابن عتبہ نے آپ کو دربار میں طلب کیا اور بلایا عبداللہ ابن زبیر کو بھی تھا. دونوں کے نام تھے, ایک عبداللہ ابن عمر کا نام بھی تھا, 4 نام تھے, عبداللہ ابن عباس کا نام تھا, 4 نام تھے. تو عزیزان گرامی جب عبداللہ ابن زبیر اور مولا کو بلایا گیا تو وہ تو نوجوان پیغام دے کے دونوں کو چلا گیا کہ آپ دونوں جو ہے دربار میں حاضر ہوں, امیر نے طلب کیا. امام حسین علیہ السلام سے عبداللہ ابن زبیر نے کہا فرزند رسول یہ وقت ولید ابن عتبہ کے بیٹھنے کا نہیں ہے دربار میں, اس وقت کو نہیں بیٹھنا.
वलीद इब्न उतबा इस वक्त किसी से मुलाकात नहीं करता। फिर इस वक्त क्यों तलब किया गया? अगर बुलाना था तो दिन में बुलाया जाता। अब जरा गौर से सुनिएगा, मासूम जो है जब किसी ऐसे के सामने कलाम करता है कि जो उनकी इमामत पे यकीन नहीं रखता, इल्म गैब पे यकीन नहीं रखता, तो इस अंदाज में गुफ्तगू करता है तो गुफ्तगू यकीनी तौर पे न ली जाए, बल्कि जब बाद में पता चले तो उसे अंदाजा हो कि इनको कहां से पता चला। समझिएगा? अच्छा, उस जमाने में कोई व्हाट्सएप तो था नहीं, सोशल मीडिया तो था नहीं। अब तो पता चला यहीं बैठ करके आपने मैंने मेरी जबान से जुमला निकल गया, आपने फौरन आपको मालूम दिया जी। तो उस जमाने में तो था नहीं। तो अब मदीने में सिर्फ खबर दो आदमियों को है अमीर शाम की हलाकत की, एक मरवान और दूसरे वलीद इब्न उतबा हाकिम मदीना। इनके अलावा कोई नहीं जानता मदीने में ये क्या हो गया। और जैसे ही अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने पूछा फरमाया रसूल इस वक्त को नहीं बैठता, हमें इस वक्त को तलब किया गया, तो एक मरतबा मेरे मौला ने फरमाया कि शायद शाम में एक बागी हलाक हो गया। ये लफ्ज़ शायद लगा करके कहना सही ना, ये उनके सामने गुफ्तगू होती जो इमामत में यकीन नहीं रखते। तो इमाम ने फरमाया शायद शाम में कोई बागी हलाक हो गया और दूसरा बागी उसकी जगह बैठ गया, लिहाजा अब हमसे बैयत का मुतालबा किया जा रहा, बैयत के लिए बुलाया जा रहा। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने कहा तो क्या आप जाएंगे? तो इमाम ने फरमाया जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अरे बुलाया तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को भी था, तलब तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को भी किया था, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न जुबैर नामानूस रास्ते से रातों रात निकल के मक्के की तरफ चला गया। और कीजिएगा, रातों रात की तारीकी से फायदा उठाया ठीक, और मदीना छोड़ा, मक्के चले, मक्के का रास्ता इख्तियार कर लिया। यानी ऐसे बुज़दिल लोग तारीख में, ऐसे बुज़दिल लोग बाद में 10 साल जंग करते रहे, ऐसे बुज़दिल लोग ठीक, जो हाकिम मदीना का भी मुकाबला करने को तैयार नहीं थे। वो बाद में बनु उमय्या के खिलाफ 10 साल तक लड़ता रहा और खाना काबा को अपने लिए जाए अमन बना लिया कि यहाँ तो कोई हमला नहीं करेगा, उसी की वजह से खाना काबा की इहानत हुई, खाना काबा की बेहुरमती हुई। ये सब कुछ हुआ या नहीं हुआ जी? तो पता चला कि बहादुरी वो नहीं है कि जब लोग साथ आ जाएं तो हम ताकतवर हो जाएं। शुजाअत वो है जब सारी दुनिया छोड़ दे तब भी उस मुजाहिद के कदम जिहाद करते हुए पीछे की तरफ न हटे, आगे की तरफ है मोहम्मद वाले मोहम्मद। ग्रामीण भतीजों को, बेटों को साथ में लिया और बड़े एहतमाम के साथ दरबारे मदीना की तरफ चले। और आपने जनाबे अब्बास से कहा, हमारे बाने हाशिम से कहा, भाई मैं अंदर जा रहा हूं पुलिस से मिलने के लिए, तुम यहाँ इन सबको लेकर के रुक जाओ। अगर मेरी आवाज बुलंद हो, मेरी आवाज में तलखी पैदा हो जाए तो तुम जो है वो दरबार के अंदर आ जाना। और कीजिए ना, जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी हाशिम के नौजवान दरबार पे ठहरे रहे, दरवाजे पे ठहरे रहे। इमाम हुसैन अंदर दाखिल हुए। एक मरतबा क्या देखा मंजर कि दोनों करीब करीब सामने से सामने लगाए बैठे, मरवान और उतबा, वलीद इब्न उतबा दोनों करीब करीब बैठे मिले हुए, जबकि दोनों में झगड़ा चलता रहता था, दोनों में बहुत इख्तिलाफ होता रहता था, एक दूसरे को देखना कुछ नहीं करते थे। और कीजिएगा, पर जैसे इमाम की नजर पड़ी तो इमाम ने जुमला कहा कि नफरतों से मोहब्बतें बेहतर है। और कीजिएगा, नफरतों से मोहब्बतें बेहतर है। और एक पैगाम और जाता
کہ یہ دشمن کی فطرت ہے، آل رسول کے دشمن کی فطرت ہے کہ جب آل رسول کی دشمنی میں کام کرنا ہوتا تو وہ سارے متحد ہو جاتے ہیں، اور کیجیے بھائی وہ سارے متحد ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی وہ حبان اہل بیت کہاں ہے؟ ان کو بھی تو متحد ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو امام نے ان کے لیے بھی فتویٰ نہیں کی، اچھی بات ہے، نفرتوں سے محبتیں بہتر ہیں۔ تو جو دشمن کے لیے بھی نفرتیں نہ چاہتا ہو وہ اپنے لوگوں میں کبھی نفرتوں کو برداشت سنا پڑے محمد والے محمد پر نفرتوں سے محبتیں بہتر ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا مجھے کیوں طلب کیا گیا؟ پولیس سے کہا کیوں طلب کیا، کیوں بلایا گیا؟ کہنے لگا فرزند رسول شام میں امیر شام کا انتقال ہو گیا اور یزید جو ہے وہ اپنے خلافت پہ بیٹھ چکا ہے، اور میرے پاس یہ خط آیا ہے جس میں لکھا گیا کہ نام سے بیعت لے لوں۔ تو امام نے فرمایا یہ رات کی تاریکی میں سناٹے میں تم ہو اور میں ہوں اور کوئی یہاں موجود نہیں ہے، کتنا اچھا ہوتا جب تم مسجد نبوی میں سب کو بیعت کے لیے کل جمع کرو گے تو وہیں مجھے بھی بلانا، مجھے بھی وہیں بلانا، میں سب کے سامنے اپنا موقف بیان کروں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ولید نے کہا تو بہت اچھی بات ہے۔ ولید نے کہا آپ جا سکتے ہو، آپ جا سکتے۔ ولید مطمئن ہو گیا امام کی بات سے، اور امام چاہتے بھی یہی تھے کہ بیعت کا مطالبے میں گفتگو یہاں نہ ہو، مسجد میں ہو، تاکہ پھر کسی کے ذہن میں یہ شبہ ہی باقی نہ رہے کہ امام کیوں چلے گئے۔ صلاۃ ہے محمد والے محمد۔ بیٹا بس تھوڑا سا نعرہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹائم نہیں، ایک بار صلاۃ پڑھیں محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، اب جو ہے وہ امام نے کہا بتاؤ کیوں بلایا، تو اس نے سارا منظر پیش کر دیا۔ امام عالی مقام نے کہا کہ صحیح ہے، کل ملاقات ہوگی مسجد میں اور کل میں بتاؤں گا کہ میرا موقف کیا ہے، کیسے نکلنا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ اے ولید اگر آج حسین ابن علی واپس چلے گئے تو پھر ایک پورے جنگ بھی ہوگی تو حسین ہاتھ نہیں آئیں گے۔ بنی ہاشم کا خاندان کوئی چھوٹا خاندان نہیں ہے، ابھی اکیلے اس میں ابھی اکیلے ہیں، لہذا اسی وقت یا تو ان سے بیعت لے لے یزید کے لیے یا سرودر میں جدائی کر دے۔ اور جیسے یہ جملے میرے مولا نے سنے، ایک جملہ کہا جو تاریخی جملہ شیعہ سنی دونوں محدثین نے لکھ دیا۔ کیا کہا آپ کے مولا نے؟ فرمایا یبن الزرقاء اتحدثنی بالقتل، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، اے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے کہ نیلی آنکھوں والی کے بیٹے کوئی باپ کا نام نہیں پتا تھا کہ امام حسین کو، بھائی باپ کا نام تو پتا تھا نا، کون اہل مدینہ تھا، کون مدینے کا رہنے والا تھا جو مروان کے باپ کو نہ جانتا ہو؟ کون تھا؟ تو فرزند رسول کے باپ کا نام نہیں جانتے تھے؟ مجھے آج 1400 سال کے بعد بتاؤ کہ کس کا بیٹا؟ لیکن میرے مولا نے باپ کی طرف نسبت نہ دے کے نسب سے پردے ہٹا دیے۔ محمد والے محمد نہ کر کے شجرے نسب سے پردے ہٹا دیے۔ بس اگر تبرہ کرنا تو ایسے کرو جیسے آپ کے مولا نے کیا، اور جیسے آپ کے مولا نے کیا کہ اسی کے منہ پہ بتا دیا کہ اگر یقین ہوتا تیرا بات حقب ہے تو تیرے باپ کا نام لیتا، لیکن دنیا جانتی ہے محمد والے محمد۔ امام نے فرمایا یبن الزرقاء، نیلی آنکھوں والی کے بیٹے، اس کا مطلب نیلی آنکھوں کی وجہ سے مشہور ہو گئی۔ یقین جانیے معصوم کا قتل تو بہت دور کی بات ہے، اگر بغض دل میں آ جائے، اور یہاں تو وہ قتل کی بات کر رہا تھا، یہاں تو وہ قتل کی بات کر رہا تھا، تو بس اتنا تھا، میرے مولا نے رک کر کے کہا
ولی چاہتا تو میں یہی تھا کہ مسجد کے اندر گفتگو ہو اس سلسلے میں، لیکن اب تم نے مجھے موقع نہیں دیا، پروان نے مجھے موقع نہیں دیا، لہٰذا اب یہی سن لیا میرا موقع، اب یہی سن لے دربار کے موقع۔ امام جانتے ہیں کہ اب بات بگڑ چکی، جی جناب عباس داخل ہو چکے تھے اور آنے کے بعد جو ہے مروان کو ہاتھوں کو اٹھا لیا تھا، چاہتے تھے دینا، میرے مولا نے کہا نہیں بھائی ابھی میں جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کرتا، اور کیجیے گا میرے مولا نے جناب عباس کو کیا کہہ کر کے روکا، میں جنگ کی ابتدا، لڑائی کی ابتدا، اختلاف کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں چاہتا۔ عزیزان گرامی، جو اپنے دشمن سے بھی جنگ کی ابتدا کرنے کو تیار نہ ہو، ان کے چاہنے والوں کو پیغام ملتا ہے اگر حسین کی سیرت کو زندہ کرنا ہے تو کبھی بھی اختلاف کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کرنا۔ اختلاف کی ابتدا کرنا، جنگ کی ابتدا، لڑائی کی ابتدا ہم نہیں کرنا چاہتے، تو ہر حسینی کو امام حسین کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں شعار بنا لینا چاہیے کہ میں حسینی ہوں، میں اپنی طرف سے جو ہے کسی لڑائی کی ابتدا نہیں ہوں۔ ارے جب کوئی ابتدا نہیں کرے گا تو لڑائی ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی نا، تو میں نے شعار بنا لیا میں ابتدا نہیں کروں گا تو اختلاف ہو گئی نہیں۔ سلام علیہ محمد والے محمد۔ دو کردار پیش کر دیے، ایک اپنا کردار اور ایک یزید کا کردار۔ امام نے فرمایا یا امیر، اب یہاں خطبہ دیا امام نے وہیں کھڑے ہو کر کے، یا امیر، اب اس لفظ امیر کے ساتھ مومنین کا اضافہ نہیں کرنا، اس لفظ امیر کے ساتھ مومنین کا اضافہ کیوں؟ امیر المومنین کوئی نہیں پوری کائنات میں سوائے حضرت علی، سوائے حضرت علی، حتیٰ امام حسن مجتبیٰ کو بھی امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، امام حسین کو بھی امیر المومنین، عظمتیں اپنی جگہ، کمالات اپنی جگہ، لیکن اگر مومنین کا امیر ہے تو پھر محمد عزیزان گرامی، امام نے فرمایا میری بات کو ذرا غور سے سن، یہی میں اپنا موقف بیان کر رہا ہوں۔ انا اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، نبوت کے اہل بیت ہیں۔ جملوں پہ غور کیجیے اپنے مولا کے، یہ نہیں کہا انا اہل بیت النبی، ہم نبی کے اہل بیت ہیں، یہ نہیں کہا ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ نبی کے اہل بیت بہت سے ہو سکتے ہیں، نبوت کے اہل بیت وہی ہوں گے جو نبی جیسے ہوں گے۔ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، وہ معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کانیں ہیں، ہم رسالت کے خزانے ہیں، رسالت باقی نہ رہتی اگر ہم نہ ہوتے جی۔ بنا فتح اللہ، ہمارے ذریعے خدا نے اس کائنات کو کی ابتدا کی، ہمارے ذریعے اس کائنات کی ابتدا کی، وہ بنا یختم، اور ہمارے ہی اوپر اس کائنات کو ختم کرے گا۔ ابتدا کیسے کی کہ اول ما خلق اللہ نوری کہا، سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا، تو پہل بھی ہم نے کی تھی اس کائنات کی، انتہا بھی ہم کریں گے، ہماری ہی اولاد سے ہوگا جو مہدی بن کر کے آئے گا۔ محمد والے محمد۔ اس کے بعد خطبہ آگے بڑھا، مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھروں میں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے، ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ کس کے یہاں کہہ رہے ہیں؟ ولید بن عتبہ کے سامنے جی۔ شیعہ تو نہیں تھا، اہل بیت کی امامت کا یقین تو نہیں رکھتا تھا، پلٹ کے کہہ دیتا یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے گھر پہ کون سے ملائکہ آتے؟ اتنا تو دشمن کو بھی پتا تھا، اتنا تو اس زمانے کا دشمن بھی جانتا تھا کہ ہاں جھولا جھلانے انہیں کے دروازے پہ آئے، روٹیاں لینے جھولا جھلانے انہیں کے دروازے پہ آئے، لباس پہنچانے انہیں کے دروازے پہ آئے، چکی چلانے انہیں کے دروازے پہ آئے، موت ملک الموت جو ہے وہ اجازت لینے اسی دروازے پہ آیا، تو وہ بھی جانتے تھے۔ تو فرمایا مختلف الملائکہ، ہمارے چاروں طرف
मलाइका की आमद रफ्त है। उसके बाद फरमाते हो महबतुल वही, दो लफ्ज हैं अलग अलग लिखे गए। किसी ने लिखा महबतुल वही, जिन पर वही, जिनके घर में वही नाजिल हुई, हम वो है जिनके घर में वही इलाही नाजिल हुई। तो हफ्से उलमा ने लिखा महबतुर रहमान, कि हम वो हैं कि जहां रहमतों का नुज़ूल होता है। जी, ये दो लफ्ज हैं, वही और रहमत। तो इज़ान गिराम उसके बाद इमाम फरमाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। अब यजीद की तरफ आए इमाम, अपनी सिफात बयान कर दी, हम कौन हैं जी, हमारी तहारत क्या, हमारी पाकीज़गी क्या, हमारे कमालात और फदाइल और मनाक़िब क्या हैं, वो तूने सुन लिए ना। अब सुन, इन्ना यजीद रजुल फासिकुन, यजीद रजुल फासिक है। किसके सामने कह रहे हैं? उसके गवर्नर के मुंह पे जी, उसके गवर्नर के मुंह पे कह रहे हैं कि जिसकी तू गवर्नरी लिए बैठा वो फासिल है जी, वो फासिल है। शारिबुल खमर, शराब पीता है। कातिल नफ्सिल मोहतरमा, और मोहतरम मोमिनों का कातिल है, कातिल है मोमिनीन का। उसके बाद वो जुमला जो तारीखी जुमला, वो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, मिसली ला युबायो मिसलहु। और कीजिएगा दो किरदार पेश कर दिए ना, देख हम कौन हैं और ये देख ले वो कौन है। उसके बाद कहा मिसली ला युबायो मिसलहु, मेरे जैसा उसके जैसे की मैं नहीं कर सकता। एक बार हम के सलात है मोहम्मद आले मोहम्मद, मेरे जैसा उसके जैसे की मैं नहीं कर। क्या मतलब? जिनके पास ऐसे कमालात हों जो मैं बयान कर रहा हूं, अगर ये कमालात किसी के अंदर होंगे तो वो उस तरह के लोगों की बैत नहीं करेगा। हम तो समझते मौला अपने लिए कह रहे थे, नहीं मौला अपने लिए नहीं कह रहे थे। एक बहस उठ चुकी थी वहां पर कि हजरत अली ने बैत कर ली थी या नहीं की थी। और कीजिए, ये बहस मुसलमानों में थी कि हजरत अली ने बैत कर ली थी या नहीं की थी। तो इसमें इख्तिलाफ था, तो मेरे मौला ने वलीद के दरबार में खड़े होकर पूरा पर्दा हटा दिया सिलसिले से। कहा मेरे जैसा इसके जैसे की बैत नहीं कर सकता। तो जब हुसैन बैत नहीं कर सकता तो फिर मेरे जैसे जो मेरे बाबा अली हो वो भी तेरे जैसों की बैत नहीं कर सकता। मोहम्मद वाले मोहम्मद, मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं कर सकता। मैं कहूंगा मौला आप तो अरबी के बेहतरीन अदीब हैं, आपसे बड़ा फसीह पलीद कौन होगा? आपसे बेहतर अरबी बोलने वाला कौन होगा? आप यूं कहते हुसैन ला युबायो यजीद, आप ये कहते हैं कि हुसैन ला युबायो यजीद, हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। लेकिन आप करें मिसली ला युबायो मिसलहु, मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं करेगा। ये जैसा जैसा क्यों रख दिया? का नादान, अगर यूं कहूं कि हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा तो करबला तो शख्सियतों के दरमियान हो जाएगी। करबला तो शख्सियतों के दरमियान हो जाएगी, तो इंसानों के दरमियान हो जाएगी कि करबला यजीद और हुसैन के दरमियान की जंग है। इसलिए मैं न अपना नाम जिक्र कर रहा हूं न यजीद का नाम रख रहा। मैं कह रहा हूं किरदारों की जंग रहे, ये सातों की जंग न रहे, ये शख्सियतों की जंग न रहे, ये किरदारों की जंग रहे और कयामत तक रहे कि जो उसके जैसा होगा वो जब जब मेरे जैसे से बैत मांगेगा तो मेरे जैसा बैत नहीं करेगा। सुना के मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक बार सब मिल के बाबा ने सलाम पढ़ना। अब ये बैत का मसला हुसैन और यजीद के दरमियान का नहीं है, ये बैत का मसला यजीद और हुसैन के दरमियान का नहीं है। अब ये मसला तो बहुत आगे निकल गया जी। अब ये कयामत तक का मसला, जो यजीद जैसों की बैत करके इताअत कर ले, समझ लो हुसैनी नहीं, और क्लियर वो हुसैनी नहीं। और जो यजीद जैसों को ठुकरा दे तो मान लो हुसैनी है जी, मान लो हुसैनी है। अच्छा, पूरे तारीख में इमाम ने बैत से इनकार कर दिया था, कह दिया था मेरे जैसा तेरे जैसे की बैत नहीं करेगा। तो
تو یہ پیغام ولید کے ذریعے یزید کو بھی پہنچ گیا ہوگا کہ امام نے کیا فرمایا تھا. اس لیے اس نے گرفتار تو کر لیا خواتین کو، لیکن سید سجاد سے نہیں ملے، سیاحت نے بیعت مانگی، نہیں یزید نے بیعت مانگی. گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا، ظلم میں ظلم کرتا رہا. کتنا اچھا موقع تھا. ابن زیاد کہتا تمہارے باپ نے تو بیعت نہیں کی، اب تم کرو. ابن زیاد کو بھی پتا تھا یہ مثلی اور مثلہ کیا ہے. یہ کیا ہے کہ لاکھ قید میں ہے، اگر بیعت مانگی گئی تو کربلا دوبارہ ہوگی. نہیں مانگی اور پھر پورے تاریخ میں کسی خلیفہ نے، کسی بادشاہ نے معصوم سے بیعت نہیں مانگا. غور کیجیے گا، معصوم سے پھر کسی نے بیعت نہیں مانگی. امام محمد باقر کے زمانے میں عبد الملک تھا، مانگ لے بیعت. امام صادق کے زمانے میں منصور تھا، مانگ لیتا بیعت. امام موسی کاظم کے زمانے میں ہارون رشید تھا، مانگ لے بیعت. قید میں رکھتے رہے، جیلوں میں ڈالتے رہے، بیعت مانگنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہو سکا. جی بیعت طلب کرنے کا حوصلہ پیدا نہیں ہو سکا، بلکہ یہ بیعت کا مسئلہ ایسے جیتا امام حسین نے کربلا میں کہ پھر مانگنے والے بھی امام رضا کے ہاتھ میں بیعت کرانے لگے. محمد والے محمد عزیزان گرامی، حسینیوں کا کردار بالکل الگ ہونا چاہیے یزیدی کردار سے. جب یزیدی کردار کے لوگ بیعت مانگنے لگے تو حسینی کردار کو انکار کرنا چاہیے کہ ہم اطاعت نہیں کریں گے. اب یہ بیعت سے مراد کوئی بادشاہ ہی نہیں مانگتا بیعت، غلط فہمی لوگوں کو. خلیفہ ہی نہیں مانگتا بیعت. کبھی کبھی ہماری گلیوں میں ظالم بھی بیعت مانگتا ہم سے. مظلوم کے خلاف کیس ڈال دیا، گواہ مجھے بنانا چاہتا جھوٹا. ایسا یا نہیں ہے؟ کربلا کو کربلا تک نہ رہنے دیجیے، اپنے گھر تک تو لائیے. یہ بھی تو بیعت ہی ہے کہ جھوٹی گواہی کے لیے مجھے تیار کر رہا. بیعت ہی ہے نا. تو اگر میرے اندر حسینی کردار ہے تو پھر یہ نہیں دیکھوں گا یہ مجھے مجبور کرنے والا، یہ مجھے لالچ دینے والا ہے کون، بلکہ یہ دیکھوں گا کہ میرے مولا نے جو اپنے زمانے کے ظالم کی بیعت نہیں کی تو میں حسینی ہوں، میں بھی اپنے زمانے میں کسی ظالم کی بیعت نہیں کروں گا. محمد والے محمد. اور یہ کردار چلا رہا ہے وہاں سے لے کے یہاں تک. انقلاب برپا کر دیا ضمیروں میں، ذہنوں میں انقلاب برپا کر دیا، قوموں میں انقلاب برپا کر دیا امام حسین کے اس واقعے نے. یاد رکھیے تقوامین کھڑے ہوئے وہی تھے نا جو کل تک خاموش کوفے میں بیٹھے ہوئے تھے. کون تھے تقوامین؟ سلیمان بن سرد خزائی اس روز کہاں تھے جس روز مسلم ابن عقیل کی شہادت؟ وہی کوفے میں تھے نا. وہی کوفے میں تھے نا. تو پھر تلوار لے کے کیوں نہیں نکل سکے؟ تلوار لے کے کیوں نہیں نکل سکے؟ سامنے کوئی آئیڈیل نہیں تھا، کوئی نمونہ عمل نہیں تھا. اور کیجیے گا مومن تو تھے، کوئی معصوم تھوڑی تھے. اور مومن سے خطا بھی ہوتی ہے اور نیکیاں بھی مومن سے ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں دین سے نکل جائیں، ایسا نہیں. تو عزیزان گرامی، کوفے میں رہتے ہوئے جناب مسلم ابن عقیل کی مدد نہ کر سکے. اور پھر جب آئیڈیل سامنے آ گئے، کیسے آئیڈیل سامنے آئے آج تک ہم سمجھے ہی نہیں کہ جب عبداللہ ابن عباس نے مکے کے راستے میں کہا تھا فرزند رسول آپ جائیے، نوجوانوں کو لے جائیے، بنی ہاشم کے نوجوانوں کو، انہیں جو مردوں کو لے جائیے، عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، ان بچوں کو کیوں لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے وہاں ایک جملہ فرمایا تھا تاکہ عبداللہ ابن عباس خاموش ہو جائے. امام نے کہا یاران انشاءاللہ یارانی فضیلہ، خدا چاہتا ہے کہ مجھے محفوظ دیکھے. اب عبداللہ کیا کہتے ہیں؟
ختم کر دی امام نے. خداوند عالم مجھے عقل ہوا دیکھنا چاہتا. وشاء اللہ ان یراہن سوایا, اور ان عورتوں کو قیدی دیکھنا چاہتا ہوں. ان عورتوں کو, ان بیویوں کو, ان بچوں کو قیدی دیکھنا چاہتا. تو آپ کا میرے مولا نے جملہ عبداللہ ابن عباس سے کہہ دیا بات تھا پوری. کیوں لائے تھے امام؟ مقابلہ مادی لڑائی نہیں تھی, مادی جنگ نہیں تھی, طاقتوں کا طاقتوں سے مقابلہ نہیں تھا. طاقتوں کا طاقتوں سے مقابلہ ہوتا تو جوانوں کو اکٹھا کرتے, شمشیر زنوں کو اکٹھا کرتے, تیر اندازوں کو اکٹھا کرتے, لیکن نہیں, یہ مقابلہ تھا کردار کا طاقت کے ساتھ, کردار کا مقابلہ تھا. لہذا قیامت تک کے لیے کردار پیش کرنا پڑے گا. اس لیے بچوں کو ساتھ لائے, بیویوں کو ساتھ لائے. اب جب یہ بچے گرفتار ہو کے کوفے کے بازار میں آئے اور یہ بیویاں گرفتار ہو کے کوفے کے بازار میں آئے, تو حکومت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ان کے مقابلے میں کھڑی ہو, اور یہ حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جو ہے لگتا ہے, قیدی ہوتے ہوئے, ہاتھوں میں رسن ہوتے ہوئے, زنجیروں میں جکڑے ہوئے, اب یہ بچے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکاریں گے, یہ بیویاں جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکاریں گی, تو ہر ایک مرد کو غیرت آئے گی کہ حق کے لیے یہ حاکم کے سامنے اس طرح سے گفتگو کر سکتے, تو ہم کیوں نہیں کھول سکتے, ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے. کوفے میں انقلاب آ گیا ان قیدی بچوں کی وجہ سے, ان بیویوں کی وجہ سے, اور یہیں سے وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں جان کے لیے خوفزدہ تھے, وہ اب جان کی پرواہ کیے بغیر تلواریں لے کر کے میدان میں آ گئے. تفابین کو کس نے تفابین بنایا؟ امام حسین کے اس عظیم قافلے نے جرأت عطا کی, حوصلہ عطا کی. عبداللہ ابن عفیف اصلی کو کس نے یہ طاقت دی کہ وہ نابینا ہوتے ہوئے فوجی ابن زیاد سے ٹکرایا؟ ان بیویوں میں, ان بچوں میں. یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ ان خواتین کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا تفابین کے زمانے میں, فوراً اسی وقت جناب مختار صفوی کھڑے ہوئے. اس نے حوصلہ دیا مختار کو کہ اتنی بڑی امپائر کے ساتھ ٹکرا جائیں. کس نے دیا؟ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیے, جناب زید شہید بنو امیہ کے خلاف کھڑے ہوئے. کون؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے زید شہید بنو امیہ کے خلاف لڑے اور شہادت حاصل کی. اس نے حوصلہ دیا کربلا ہے نا کہ ظلم کے خلاف اٹھو. اور زمانہ آگے گزرا, حسین صاحب حق وہ کھڑے ہوئے. ایسے ہی قربانیاں آگے بڑھتی رہی, اور تاریخ میں ایک کردار ثبت ہو گیا کہ جب جب یزیدی کردار مقابلے میں آیا ہے, تو طول تاریخ میں حسینی کردار نے اس کو للکارا ہے. طول تاریخ میں حسینی کردار نے اس کو للکارا ہے. کربلا نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ دیا ہے, ظلم کے خلاف, ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت ادا کی ہے, قوت ادا کی ہے. اب یہ ساری تاریخ سامنے تھی امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے, لہذا وہی تاثیر کے جو مختار پہ اثر ہوا تھا, جو تفابین پہ اثر ہوا تھا, جو زید شہید پہ کربلا کا اثر ہوا تھا, وہی ایک عالم دین پہ پھر خمینی صاحب نے اسی اثر کو قبول کر کے پھر ظالم کو للکار کے بتایا کہ کربلا وہاں کربلا میں ختم نہیں ہو گئی, کربلا قیامت تک باقی رہنے والی ہے. جب جب یقین آئے گا تب تک حسین کے چاہنے والے بنے ہو. محمد للکارا نہیں للکارا. جب داعش آ گئے عراق کے اندر, پھر کربلا نے آواز دی, اہل عراق تم اتنے تو نہتے نہیں ہو, تم اتنے کم تو نہیں ہو جتنے ہم تھے. کیا تم میرا کردار ادا نہیں کرو گے؟ کیا تم مجھ سے حوصلے نہیں لو گے؟ بس سید علی سیستانی صاحب نے فتویٰ دے دیا, نہتوں کو فوج میں تبدیل کر دیا. حشد شعبی بن گئی. دیکھتے ہی دیکھتے جسے امریکہ نے اسلحہ دیا تھا, جسے فرانس نے اسلحہ دیا تھا, پورے ملک امریکہ اور پورے یورپ کو اسلحہ دے رہے تھے, قوت و طاقت دے رہے تھے, دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ اس کے پیر عراق سے اکھڑ گئے. پیر نہیں اکھڑ گئے. کہاں ہے آج داعش؟ بتاؤ کہاں ہے, کہاں ہے داعش؟ کہاں گئے وہ آتنکوادی؟ کہاں گئے ٹیررسٹ؟ کر رہے ہیں
किस ने हौसला दिया इन निहत्तों को? करबला ने। तो अज़ीज़ान गिरामी, करबला तो महले सफर है, और कीजिएगा, करबला महले सफर है, करबला सफर कर रही है, कहती जाती हलमिन नासिरियन सोना, हलमिन मुगीसिन सोना, जिसके अंदर सलाहियत होती है वो करबला के पैगाम को कबूल करके कभी खुमैनी बनता है, कभी हुई बनता है, कभी सिस्तानी बनता है, और कभी हसन नसरुल्लाह बनकर के दुनिया पे छा जाता है। साथ है मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है करबला, ये है करबला। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम कितना समझे करबला, हमने कितना दर्स लिया करबला से, सवाल है अपनी जगह नहीं। और भाई बस एक ऐलान भी छोटा सा मैं रोज भूल जाता हूँ, आज याद आ गया, और उसके लिए माजरत खाती हूँ मुमताज साहब से बात। जो हजरात देखिए, यकीन जानिए, इस फर्श अदा और इमाम हुसैन के अहदाफ को आगे बढ़ाने वाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कारनामों में शामिल है, शामिल है। क्यों? इमाम ने करबला का दरवाजा करबला में बंद नहीं किया, बंद नहीं किया। आखिरी वक्त पे भी कह रहे हैं हलमिन नासिरिन यंसुरुना। तो भाई इमाम हुसैन से पूछे, मौला ये नारा किसके लिए बुलंद कर रहे हैं, कौन बुलंद करेगा? अब्बास न रहे, अकबर न रहे, सही है, अब तो खेमों में बीतियां हैं, अब मदद करेगा कौन? ये किससे कह रहे हैं हलमिन नासिरिन यंसुरुना? तो शायद मेरे मौला जवाब देना, नाम मैं अपनी मदद की बात नहीं कर रहा, सही है, मैं अपनी जाती मदद नहीं चाहता, मैं तो दीन के लिए बुला रहा हूं। कोई है अभी भी दीन की हिफाजत के लिए आया? कोई है अभी भी दीन की हिफाजत के लिए आया? शायद इन्हीं में से कुछ लोगों के ज़मीर बेदार हो जाए और वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि हुसैन इब्न अली को अपने लिए मदद नहीं चाहिए, दीन के लिए, अल्लाह के दीन के लिए चाहिए। तो वो नारा इसीलिए लगाया था कि जब तक मेरे चाहने वाले जब आए और मेरा जिक्र करें तो ये मेरा नारा उनके कानों तक भी पहुंचता रहे कि हर जमाने में दीन को तुम्हारी जरूरत है और हुसैन तुम्हें दीन के लिए बुला रहे हैं, हुसैन इब्न अली तुम्हें दीन के लिए बुला रहे हैं। तो आज भी वो इमाम की दावत सबके लिए आम है कि जब जब दीन पे खतरा आए तुम्हारी जिम्मेदारी करो। और दीन के सबसे अहम मकासद में जो मकसद है इस वक्त वो ये है कि आज़ादारी इमाम हुसैन को जितना आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब एक यही रास्ता बचा है कि जो आज भी ये मिंबर दुश्मनाने इस्लाम से लड़ रहा मुकाबला, ऐसे ही है ना, इमाम हुसैन का मिंबर लड़ा। तो अज़ीज़ान गिरामी, सब मिलकर के इसमें ताबून करें और इस महीन मजालिस में भी ताबून फरमाएं। मुझसे कहा गया था ऐलान के लिए, लिहाजा आज मैं इस सिलसिले में ऐलान कर रहा हूं। और यकीन जानिए, दुनिया में कहीं पैसे को खर्च कीजिए, जहां भी चाहे वहां कीजिए, बहुत खर्च करते हैं हम दुनिया भर में, लेकिन ये वो जगह है कि इमाम हुसैन किसी के मकरूज नहीं रहे, अगर एक दिरहम 1 रुपया खर्च करोगे तो 70 पलटा के जी। और ये मुझसे पूछो कि जो तंगदस्ती में भी आजादारी को कर रहे हैं, वो ये कहते नजर आते हैं, मौलाना ऐसा लगता था कि इस साल का शराना हो सकेगा, हमारे हालात बहुत खराब हो गए, लेकिन न जाने कहां से बैर से मदद आई और फिर एक मरतबा जो है पक्षी आधा बिछ गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन और अहले बैत किसी का कर्ज नहीं रखते और न इसे हम तो कर्ज समझते ही नहीं। तो लिहाजा हर एक को चाहिए कि इस पक्षी आधा पे इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मदद करे, ताउन दे और अजर सवाब में दाखिल हो। और मुमताज साहब हैं, उनके अफराद यहाँ मौजूद हैं। और बस एक छोटा सा ऐलान अपनी तरफ से भी कर रहा हूँ कि मैंने इससे पहले की मजलिसों में भी कहा कि एजुकेशन आज बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास औज़ार हैं, हमारे पास मदारिस हैं, मकातिब हैं, ये सब कुछ है, लेकिन मकातिब, मदारिस और औज़ार ये सब हमें दीन सिखाने के लिए हैं, दीन की राह दिखाने के लिए। ये इनकम के सोर्सेज नहीं है, इनकम के सोर्सेज नहीं। इनकम को सही रास्ता दिखाने के लिए कहां खर्च किया जाए, कहां से कमाया जाए, यही है ना दीनी तालीम। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जितनी दीनी तालीम जरूरी है उतनी ही मॉडर्न तालीम, दुनियावी तालीम भी जरूरी है। कितना अच्छा होता कि हर आलिम दीन आलिम होने के साथ साथ इंजीनियर भी होगा, कोई आलिम होने के साथ साथ डॉक्टर होगा, हो सकता है
کوئی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بی ٹیک کرتا، ایم ٹیک کرتا، ہو سکتا تھا یا نہیں؟ ارے جب ایسا ہو جاتا کہ اس میں 50% علماء جو ہیں وہ انکم کے سورسز ان کے کہیں اور سے ہوتے اور یہ ممبر حق بیانی کے لیے ہوتا، تو ذاکر نہ بانی مجلس کو دیکھتا، نہ صدر پہ دیکھتا، صدر پہ نظر کرتا، نہ سیکریٹری کو نظر کرتا کہ ان کے چہرے پہ کیسے اثرات آ رہے ہیں۔ اب تو بڑی مجبوری ذاکر کی کہ حق بیان کرتے ہوئے سوچیے کہ صدر صاحب ناراض نہ ہو جائے، کہیں اگلا اشرا نہ کٹ جائے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی اگلی مرتبہ موقع نہیں دیں گے تو گھر کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، تو میں کہتا ہوں پہلے تو اللہ پہ تم بھروسہ کرو، دوسروں کو بعد میں کہو کہ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ جس اللہ نے شکم مادر میں رزق دے دیا، شکم مادر میں، جی کس نے شکم مادر میں مجھے رزق دے دیا، میری نشو نما کرتا رہا، کوئی کمی نہ ہونے دی، جہاں کوئی رزق پہنچا نہیں سکتا تھا، جب وہاں اس نے رزق پہنچا دیا تو اب تو اتنا بڑا وجود ہے، اب کس سے ڈر رہے ہو؟ اب تو ہاتھ ہیں، پیر ہے، سب کچھ ہے، اب ڈرنے کی ضرورت کیا؟ تو حق بیانی میں ایک چیز یہ بھی آ رہی ہے، اگر انکم کے سورسز ہمارے الگ سے ہوتے تو حق بیانی میں پھر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا تھا، پھر ہم وہ بولتے جو قرآن کہتا، ہم وہ کہتے جو نبی کہتے ہیں۔ لیکن مشکل کیا ہے کہ اگر یہ لفافہ نہیں ملے گا، مجلس نہیں ملے گی تو بچوں بچہ۔ تو میں تو کہتا ہوں آنے والے وقت میں جو علماء آئیں وہ خالی علماء نہ ہوں، خالی ذاکرین و خطبہ نہ ہوں، ان میں کوئی ڈاکٹر بھی ہو، کوئی انجینئر بھی ہو، بی ٹیک کیے ہو، کوئی ماڈرن تعلیم ایجوکیٹڈ ہو، آفس میں کام کرتا ہو، اتنا آفس میں کوٹ پینٹ میں رہے، وہاں سے آئے امامہ لگائے، کوٹ پینٹ اٹھارے، مسجد کے کمرے میں وہاں سے عالم بنے، محراب میں آئے، نماز ادا کرائے، ممبر پہ جائے، نماز ادا کرائے، کمیٹیوں کی پریشانیاں ختم ہوں، پرابلم ختم ہوں، کہاں سے دیں مولانا، لوگ چندہ نہیں دے رہے، صحیح نا، تو چندے کا مسئلہ ہی ختم ہونا چاہیے، صحیح ہے، اسے چندے کی ضرورت کیا پڑے گی جو 50,000 کا مہینہ کمائے، محمد علیہ محمد۔ میرے بھی بعض دوستوں نے کہا کہ جی مولانا ایسا کرتے ایک حوضہ قائم کر لیتے ہیں، میں نے کہا بھائی حوضے بہت ہیں الحمدللہ، حوضوں کی خدمات ہیں، خدا ان عالم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، لیکن عزیزان گرامی آج کی ضرورت کچھ اور ہے قوم کی، آج کی ضرورت یہ ہے کہ اس قوم کا ہر بچہ ایجوکیٹڈ ہو، ماڈرن تعلیم حاصل کرے تاکہ کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچے، وہاں جا کر کے اپنی بھی حفاظت کرے، اپنی فیملی کو بھی بہتر بنائے اور قوم کے غریبوں کے لیے بھی سبھی کوئی بات کرے گی۔ تو اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے بھی میں نے کہ آپ حضرات کے تعاون سے ایک سلسلہ شروع ہوا 2017 میں اوکھلا کے اندر، لیکن جو بھی بچے جن کے اندر ٹیلنٹ ہے اور جو فرصت کی وجہ سے ہائی اسکول میں چھوڑ رہے ہیں یا انٹر میں چھوڑ رہے ہیں یا اس سے آگے بڑھ کے چھوڑ رہے ہیں، وہ چھوڑنے نہیں چاہیے، تعلیم نہیں چھوڑنی چاہیے، وہ تعلیم کو آگے بڑھائیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک ہاسٹل کا بہت ہی معمولی اس پر قیام کیا اور الحمدللہ اس میں 13 بچے آج ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم سے جتنی مدد ہوتی ہے ان کی کرتے ہیں، لہذا ہم آپ سے بھی گزارش کر رہے ہیں کہ یہ 13 نہ رہے، یہ 50 میں تبدیل ہو، یہ 13 نہ رہے، یہ 50 میں تبدیل ہو۔ کوئی وہ نوجوان جو ہائی اسکول چھوڑ کے سعودی جا رہا وہ ابھی نہ جائے، 4 سال کا کوئی کورس کر کے جائے تاکہ وہاں جا کر کے جو ہے آرڈر دینے والا بنے، آرڈر لینے والا نہ بنے۔ اگر اوپر کی پوسٹ پہ، اوپر کی کرسی پہ اپنا آپ بھی بیٹھا ہوگا تو انہیں دین بھی تھوڑا تھوڑا بتاتا رہے گا، نیچے والا نہیں بتا سکتا، یہ بتا سکتا کوئی باس سے نہیں کہہ سکتا میرا اسلام یہ کہتا، باس کہہ سکتا کہ یہ ہمارا دین یہ کہتا اس لیے ہم آپ کو ایسے نہیں ایسے۔ عزیزان گرامی جو میں نے کل کہا تھا نا کہ اب آزاداری میں ایسے افراد آئیں پڑھ لکھ کر کے کہ جو دین کو بھی سمجھتے ہوں اور دنیا کو بھی سمجھتے ہوں، جب وہ آزاداری میں آئیں تو دنیا کو پتا چلے کہ یہ آزاداری خالی کوئی معمولی لوگ نہیں کرتے، ڈاکٹر آزاداری کرتے ہیں، انجینئر آزاداری کرتے ہیں، صحیح پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ افراد آزاداری کرتے ہیں، تب یہ پیغام آ رہا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی ایک اور فلیٹ کی ہمیں کرائے کی ضرورت ہے، میں خریدنے والی کا بھی بات نہیں کر رہا،
اگر ہو سکے تو آپ اللہ خمس کے پیسے سے اور اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے اگر ہمارے ساتھ جڑ جائیں تو اچھی بات ہے، اور خود آ جائیے جس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ ایک فلیٹ ہمیں لے کر کے دے دیجیے، بہت بچوں کی کالیں آ رہی، اور بالخصوص علماء مولانا حضرات کے بچوں کی کالیں بہت آنے لگی ہیں کہ مولانا ہمارا بیٹا بھی پڑھنا چاہتا، آپ کے یہاں ہاسٹل ہے، آپ ان کو سماجا پڑھے۔ آج ہی آنے سے پہلے ایک عالم دین کی کال میرے پاس آئی اور وہ میرے ساتھ تھے سیریا میں نے ان سے کہا کہ میں انشاءاللہ بہتر انتظام کروں گا، اور ابھی لڑکے زیادہ ہیں، جب تھوڑا سا مجھے کچھ اور حساب ہوتا تو لاؤں گا۔ تو لانے کے نام آپ سے گزارش کروں کہ اگر خمس کا پیسہ ہے تو صحیح ہے، سرکار ہے جو بھی نظر ہے تو اس کے ذریعے سے آپ خود آئیے اور خود آ کر کے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ایک فلیٹ اگر کوئی کرایہ پہ دلوا دیں تو کرایہ وہ دیتے رہیں، ان سے اس وقت تو سب ٹرانسفر آن لائن ہو رہا نا، ان کا جو ہے لے لیں یو پی آئی لے لیں اور وہ کام کریں۔ تو ان کی آپ سے گزارش ہے عزیزان گرامی، جہالت جو ہے وہ ہمیشہ اسلام کے مخالف، جب جب علم آئے گا تب تک جو ہے اسلام آئے گا۔ آج محمد علی انجینئر وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں، ایک نئی بات بتانا، جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا ویسے ویسے مذہب اہل بیت کی تعین کرے گا۔ مذہب اہل بیت کو علم کے آگے بڑھنے سے کوئی خطرہ، ٹیکنالوجی کے پڑھنے سے، سائنس کے پڑھنے سے کوئی خطرہ نہیں۔ محمد علی انجینئر نے بھی ایک ویڈیو بنائی تو اس میں وہ کہنے لگے کہ جی میں ایک انسان کو ایک زمانے سے رضی اللہ لکھتا چلا رہا ہوں اور رضی اللہ کہتا چلا رہا ہوں، لیکن اب آ کر کے مجھے جب علمی تحقیق کی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اسے رضی اللہ نہیں لکھنا چاہیے، اس کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ جب علم آگے بڑھا جب علمی تحقیق میرے سامنے آئی تو ایسا لگا کہ نہیں کہنا چاہیے، اور یہ مجھ سے غلطی ہوتی رہی اس زمانے سے، لیکن ہم نے اسے سدھارا۔ ہم نے کہا پتہ نہیں کون ہے یہ جو ابھی تک اتنا چھپا ہوا ہے تو اسے رضی اللہ محمد علی انجینئر بھی کہنا نہیں چاہتے، تو کہنے لگے امیر شام، امیر شام کو رضی اللہ نہیں لکھنا چاہیے۔ میں کہوں محمد علی انجینئر امیر شام کو نہیں لکھنا چاہیے تو یزید کو تو بدرجہ اولا نہیں لکھنا چاہیے، جی یزید کو تو بدرجہ اولا نہیں لکھنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے جیسے علم آگے بڑھے گا ویسے ویسے ہمارے مذہب کی تعین ہوگی، اور وہ وقت بھی آئے گا کہ جو رہ گئے ہیں جن کو کہا جانا علماء ان کو بھی کہیں گے انہیں بھی نہیں کہنا چاہیے۔ سلام محمد کربلا اگر امت میں جہالت نہ ہوتی، اگر امت میں جہالت نہ ہوتی تو کربلا نہ ہوتی۔ امت کی جہالت اس طرح سے سب چڑھ کے بول رہی ہے، جانتے ہوئے خاتون جنت کے بیٹے ہیں، جانتے ہوئے سید شباب اہل جنت، جانتے ہوئے نبی کریم دوش پہ سوال کرتے ہیں، جنت سے ان کے لیے لباس آتا، اس طرح سے ان کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے، جہالت ہے اس طرح مجبور ہوئے۔ اور عزیزان گرامی، مجھے انصاف سے بتاؤ، اس سے پہلے بھی تو جنگیں ہوئی ہیں، کیا کسی جنگ میں پانی پہ پیدا کرایا؟ انصاف سے حتیٰ برابر کے لشکر لڑے، برابر کے برابر کا لشکر تھا، برابر کا لشکر تھا جی، لیکن اور وہاں حضرت علی جیسا شجاع بھی موجود تھا، کچھ آیا نہیں، پھر بھی جو ہے وہ پانی پہ کوئی اتنی شدت نہیں کی گئی۔ ایک بار ہوا تھا، حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا، اس کے بعد چھین لیا تو دوبارہ اس پہ جنگ نہیں ہوئی اور پیچھے لگ رہا۔ لیکن عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں نہ جانے یہ کیسے چیالے اکٹھا ہو گئے کہ دشمن سمجھ رہا تھا اگر انہیں پیاسا نہ رکھا گیا تو ان کی تلواریں لاکھوں کو کاٹتا، یہی ہے نا۔ لہذا عزیزان گرامی، اہل بیت پر 7 تاریخ سے پانی بند کرتا ہے، 7 تاریخ بلکہ 4 تاریخ سے انہیں پانی بند ہوا، جب خیمے ہٹا دیے گئے نہیں، اس کے بعد سے پانی بند۔ 7 تاریخ تک بچوں کے لیے خیموں میں پانی رہا، بڑوں کے لیے پانی رہا، 7 تاریخ کو پانی ختم ہو گیا۔ جب 7 تاریخ کو پانی ختم ہو گیا تو مجھے انصاف سے بتاؤ کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی حالت کیا ہوئی؟ بہت آسان ہے مسائل پڑھنا اور بہت آسان ہے مسائل کو سننا، لیکن ابھی تو ان سے پوچھو کہ جن پر یہ مصیبتیں گزر گئے، جن پر یہ مصیبتیں یہ مسائل گزر گئے، تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اکبر جب رخصت ہو رہے تھے نا، ذرا سنیے گا کون ہے اکبر؟ 18 سال کے، یہی روایتیں ہمارے پاس جوان ہے نا،
کہتے ہیں بابا میری زبان میں کانٹے پڑ اس سے کہہ رہے ہیں امام حسین بابا میری زبان میں پیاس کی وجہ سے کانٹے پڑ چکے. اندازہ کیجیے جب اکبر کی زبان میں کانٹے پڑ چکے ہوں گے تو سکینہ کی زبان کی کیا حالت ہوگی؟ پیاس سے جناب سکینہ کی حالت کیا ہوگی؟ پیاس سے جناب قاسم کی حالت کیا ہوگی؟ پیاس کی وجہ سے اس ششماہی کی حالت کیا ہوگی کہ جو جھولے میں تھا 6 مہینے کا لال ہے 6 مہینے کا شہزادہ تھا اس کی پیاس سے کیا حالت ہوئی ہوگی؟ عزیزان گرامی بعض علماء نے امام حسین کے مرثیے کو پڑھتے ہوئے جو امام کا مرثیہ ہے علی اصغر کی شہادت سے پہلے ایشیو کاش تم کربلا میں ہوتے وہ جملے ہیں نا اس مرثیے کے ایشیو کاش تم کربلا میں ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے میں اپنے کیسے 6 مہینے کے بچے کے لیے فوج یزیدی سے پانی مانگ رہا میں کیسے اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے فوج یزیدی سے پانی مانگ رہا تھا. ایشیو کاش تم کربلا میں ہوتے شیو اگر تم پانی پینا تو اپنے مولا کی پیاس کو نہ بھول جانا اپنے مولا کی پیاس کو یاد کرنا. لو عزیزو سنو اور تاریخ کہتی ہے کہ جناب علی اصغر کی یہی حالت. بس ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے 3 دن کی بھوک بھی ہے مچھلی کو اگر پانی سے نکال لیا جائے تو سب نے یہ منظر دیکھا ہوگا. ہمارے جوان بچے بزرگ سب اس منظر کو جانتے ہیں نہیں جانتے کہ جب مچھلی سے نکال کے پانی سے نکال کے زمین پر رکھا جاتا تو پورے جسم کے ساتھ تڑپتا پورا جسم تڑپتا مچھلی کا. لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پورے جسم کی جان ختم ہو جاتی ہے پھر لب کھلتے ہیں بند ہوتے ہیں. اور تصور کرو ذرا کربلا 3 دن کی پیاس اور یہ شہزادہ اس حالت کو پہنچ چکا تھا کہ بس لب کھلتے تھے اور بند ہوتے تھے. اب جسم میں جان باقی نہ تھی. روایت کے جملے یہ کہ امام حسین علیہ السلام لے کر کے آئے فوج یزید کے سامنے اور آنے کے بعد کہا فوج اشقیاء اگر تمہاری نظر میں حسین گنہگار ہے حسین خطابار ہے اس بچے کی تو کوئی غلطی نہیں اس کی تو کوئی خطا نہیں تو اس کو پانی پلا دو. جب کسی نے کوئی توجہ نہ کی عزیزوں و ذاکرین و خطبہ کا وہ جملہ مجھے نہیں پتا کہ واقعی یعنی یہ منسوب ہے یا امام نے فرمایا. اگر یہ امام نے فرمایا ہے تو کتنی بڑی مظلومیت تھی آپ کے میرے مولا کی. یہ جملہ اگر میرے مولا نے کربلا میں کھڑے ہو کے کہا کیا کہا جب کوئی متوجہ نہ ہوا تو فرماتے ہیں فوج اشقیاء میں اس بچے کے لیے تم سے پانی کا سوال نہ کرتا لیکن کیا کروں اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. مجھے انسان سے بتاؤ ارے حسین سے تھوڑا کوئی غیرت مند ہوگا اس کائنات میں حسین سے تھوڑا کوئی غیور ہو سکتا ہے لیکن میرے مولا کی مظلومی کہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے نامحرموں کے درمیان حجت تمام کرنے کے لیے رباب کا ذکر کر رہے ہیں. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے. عزیزوں اس کے بعد بھی جب کسی نے کوئی توجہ نہ کی میرے مولا نے کہا اے میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو تم خود حجت تمام کرو. ایک مرتبہ اصغر کو ہاتھوں میں لیا فوج یزیدی کے سامنے کیا. اب کیا تھا اس شہزادے نے اپنی خشک زبان نکالی خشک ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی. جیسے خشک زبان ہونٹوں پہ پھرائی فوج یزیدی میں انحراف ہو گیا. کچھ کہتے تھے اس بچے کو پانی پلا دو اس خوراک میں کوئی کمی تو نہ آ جائے گی یہ پانی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. کچھ کہتے تھے نہیں ہم پانی نہ دیں گے. ایک آفیسر صاحب نے دیکھا کہ فوج میں اختلاف ہو رہا ہے آواز دی اینا ہربلا کہاں ہے اختلاف کا نام حسین کی گفتگو کو ختم کر دے حسین کی گفتگو کو ختم کر دے. میں کہتا روایت کہتی ہوملا آگے بڑھا چلائے کمان میں وہ تیر جوڑا جو 100 شعبہ تیر 3 شعبے ہوتے تھے اس تیر عام طور پر تیر میں 1 شعبہ بنا ہوتا ہے وہ 3 شعبے بنے تھے. وہ تیر اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. وہ تیر چلائے کمان میں جوڑا. مجھے انصاف سے بتاؤ 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی چوڑی ہوگی 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا چوڑا ہوگا. علی گرامی 6 مہینے کی گردن ادھر 100 شعبہ تیر. ایک مرتبہ جناب علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا. اب جو سنسناتا ہوا تیر چلا اصغر کے گلے پہ لگا. تیر کی چوڑائی اصغر کے گلے سے زیادہ تھی اس لیے روایت میں جملے آئے کہ
गए थे। शहजादा इस गांव से इस गांव तक दिखा हो गया। अजीजों, अली असगर का गला इमाम हुसैन के बाजू पर था, पर गले को छेदता हुआ ये तीर, गले को छेदता हुआ गले से पार हुआ, इमाम के बाजू में बेवस्त हो गया, इमाम के बाजू में बेवस्त हो गया। अगर आपने कभी तारीख पढ़ी हो तो देखिएगा, अगर बड़े से बड़े बहादुर को तीर लग जाता था तो वो तीर को निकालता नहीं था, वो तीर को निकालता नहीं था, तीर को तोड़ देता, क्योंकि तीर का जिस्म में जाना आसान है। जब निकलेगा तो जितना हिस्सा उसके सामने आएगा उतना गोश्त जो है वो साथ में लेकर के आएगा। अभी वो मेरे मौला की मजलूमी तो ये कि असगर के गले से तीर पार हो गया, मौला के बाजू में बेवस्त हो गया। अगर तीर मौला के बाजू से भी पार हो जाता तो मेरे मौला उस तरफ से तीर को खींच लेते, असगर का गला बच